ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے, اس نے ڈاکٹروں کی کتابیں پڑھی, ملک کے ڈاکٹر گواہی نہیں دے رہے کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے, ہاں مانتے ہیں اس کو کلینک کھولنے, وہ ایسے ہی اٹھ کے بیٹھ گیا, فوراً چھاپا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, کیس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, پتہ نہیں کون سی دفعہ لگے گی اور اندر ہو جائے گا وہ. اب اگر وہ کہے کہ میں جو دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ پیناڈول کے اس فارمولے میں یہ ہے, اور امریکہ کے فلاں ڈاکٹر کی ریسرچ ہے کہ پیناڈول جو کھلائی جا رہی ہے اس میں جو پیراسیٹامول ایک جزو ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے, گردے خراب ہو رہے ہیں, پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو, اس کی بات نہیں سنی جائے گی, اس کا چیلنج نہیں سنا جائے گا. بولے گا تجھے بٹھایا کس نے ہے, جب تک آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت کس نے دی. لیکن ہمارا دین اور اسلام اتنا یتیم ہو گیا ہے کہ جو نتھو پھتو اٹھتا ہے بیٹھ کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے, اور پبلک اس کو زیادہ سنتی ہے کیونکہ وہ نئی نئی باتیں لا رہا ہے مارکیٹ میں. لوگوں کو عادت ہوتی ہے نیا سننے کی, لوگوں کو عادت کیا ہوتی ہے, یار یہ تو سب کر رہے ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں, یہ اتنا, تو کوئی نئی چیز لاؤ نا. تو یہ عجیب عجیب سی چیزیں, اب آپ کہہ سکتے ہیں وہ کون سی نئی چیز لے کر آ رہا ہے, یہ بھی عجیب بات ہے. یہ نئی چیز لاتے ہیں مگر لیبل پرانا لگاتے ہیں اس کے اوپر. یہ نیا فرقہ بناتے ہیں مگر لیبل کیا لگاتے ہیں, ہم فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے, ہم ختم کر رہے ہیں. یہ زبان سے کہتے ہیں ہم دوسروں کی نفی نہیں کر رہے, مگر طرز عمل کیا ہوتا ہے, ان کو سننے والا سب سے بددل ہو جاتا ہے, تو نفی کر رہے ہیں. تو یہ ایک نہیں ہے, بہت سارے اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو بھائی ہمارا دین یتیم, جیسے میڈیکل سائنس آج تھوڑی ایجاد ہوئی ہے, چلتا آ رہا ہے صدیوں سے. تو اب اگر کوئی ڈاکٹر تحقیق کرے گا, ریسرچ پیش کرے گا, اس کو تو سنا بھی جائے گا. ڈاکٹر کے علاوہ کوئی یہ کام کرے گا, بھائی کون ہو تم. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا میں نے کبھی پولیو کے قطروں کے خلاف, حفاظتی ٹیکوں کے خلاف بیان نہیں کیا. بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار پولیو اتنی بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف, اور یہودیوں کی سازش ہے, اور یہ ہے, اور لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں. ایک دفعہ میں نے بیان کیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا اس میں جراثیم ہے یا نہیں ہے. بعد میں جمعے کے بعد مجھے داڑھی والوں نے پکڑ لیا, بولے آپ کو پتہ ہی نہیں. انٹرنیٹ پہ پورے 2-3 صفحے نکال کے لائے, پولیو تو زہر ہے اور اس میں تو اولاد ختم کرنے کے جرثومے, یہ جو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں, اور یہ حفاظتی اور نیسلے کے پانی میں یہ ہے, اور مردانہ قوت ختم, اور یہ کیا کیا. میں نے کہا میں نہیں کر رہا بھائی بیان اس موضوع پر. کیوں بھائی, کیوں نہیں کر رہے مفتی صاحب؟ میں نے کہا بھائی اگر اس میں جراثیم ہیں تو یہ ڈاکٹر بتائیں نا ہے جراثیم, ڈاکٹر کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی اگر نیسلے میں جراثیم ہیں, کوئی اولاد ختم کرنے کے جراثیم ہیں, تو یہ مجھے سمجھ میں کیوں آ رہا ہے, ڈاکٹروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہیں. ڈاکٹر کی ایک جماعت آئے, بولے مولوی صاحب یہ تو میں بیان کروں گا, اس میں تقلید کر رہا ہوں کس کی, ڈاکٹروں کی. کیونکہ جب میرے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے تو میں یا تو میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر کے ڈاکٹر بن کے تحقیق کروں, اور اگر میں تحقیق کا اہل نہیں ہوں تو تقلید کروں. میں نہ محقق ہوں کہ تحقیق کرتا ہوں اور نہ مقلد ہوں, تو پھر میں کیا بنوں گا؟ پھر تو جاہل ہو جاؤں گا نا میں. 2 ہی راستے ہیں شریعت میں, یا تو علم حاصل کر کے مجتہد بنو, براہ راست تحقیق کرو قرآن و سنت سے, اور اگر مجتہد نہیں بنتے تو کسی مجتہد کی تقلید کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے, تو پھر مجتہد کی کرو. بڑے بڑے جو مجتہدین گزر چکے ہیں